میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کے دروس کا تسلسل بحمدہ تعالی جاری و ساری ہے، اور آج ہم سورہ النساء کے 20ویں رکوع کی مجموعی طور پر اور 5ویں سپارے کے 17ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے والدین رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو، عدل نہ کر سکو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اہم حکم بیان کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے کا ایک اہم ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا۔ یہ نہ ہو دوسروں کو عدل کرنے کی نصیحت کرتے رہو، اور جب بات اپنی ذات پر یا اپنے متعلقین کے متعلق آ جائے تو تم اس میں نرمی والا پہلو برتو۔ تاریخ ملت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی عادل حکمران گزرے ہیں، انہوں نے اپنوں اور پرایوں کی تمیز رکھے بغیر ایسے فیصلے صادر فرمائے ہیں جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت بن کر، مشعل راہ بن کر ہمارے لیے فلاح و بہبود کا سامان کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر اہم مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ایک بہت مالدار عورت جس نے چوری کی تھی، اور اس چوری کرنے کے بعد اس کے سلسلے میں سفارشات کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگوں نے بہت سی سفارشات کی کہ اس عورت جس کا تعلق بڑے مخیر لوگوں کے ساتھ ہے، صاحب ثروت و اعجاز کے ساتھ ہے، تو اس خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی تھے،
سیدنا اسامہ بن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا محبت فرماتے تھے، تو لوگوں نے صحابی رسول اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے منتخب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید نے اس عورت کی سفارش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ حالانکہ آپ سیدنا اسامہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، لیکن فیصلہ کیونکہ شریعت کا تھا اور حدود سے اس کا تعلق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو، یعنی سفارش کی وجہ سے اس سے سزا کا اطلاق اٹھایا نہیں جا سکتا۔ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم سے پہلے اسی بات نے لوگوں کو ہلاک کیا جب کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا معزز شخص چوری کرتا تھا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کے معزز ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی تھی۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا رشتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، بضعۃ منی کہا، میری جان ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں اور شفقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب سزاؤں کے نفوذ کی بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی ہو تو یہ قانون اس پر بھی جاری ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کسی بھی مسلمان سے، کسی مومن سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سزاؤں کا نفوذ یہ ہر صورت میں لاگو کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر قیام امن رہے گا۔ قیام امن کے لیے آپ کو اپنے اور پرائے کی تمیز اس مقام پر بھولنی ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے فلاں بیٹے نے ایک فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی، آپ نے اس پر سزا کا نفوذ کیا، سزا اس پر نافذ کر دی گئی، اور آپ کا بیٹا وہ درے کھاتا ہوا اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ آپ نے اس مسئلے میں کوئی نرمی نہیں برتی۔ جب آپ کے بیٹے کو کوڑے مارے جا رہے تھے اور وہ بے ہوش ہو گیا تو آپ نے اس کے باوجود اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں رکھا، اس پر شرعی حد جو تھی وہ مکمل جاری کی گئی یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ نے اس بیٹے کی سفارش کے سلسلے میں کئی غلاموں کو آزاد کرنے کا کہا، کئی لوگوں کو حج عمرہ کروانے کا بھی کہا کہ اس سزا کو کم کیا جائے، اس کے بدلے ہم یہ کام کر دیں گے اور بہت سے لوگوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی سزا کے اندر ایک بھی درہ کم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، انصاف پر قائم رہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ یہ نہیں کہ غنی ہے تو اس کے لیے سزا اور ہے اور فقیر ہے تو اس کے لیے سزا اور ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بالخصوص اس سوسائٹی میں، پاکستان کی سوسائٹی میں قانون، ضابطے، قاعدے ہر شخص کے لیے جدا ہیں، اس کے حسب حال رکھے گئے ہیں۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلعوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ بہر اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، خواہش کے پیچھے نہ جاؤ۔ اپنا دل کہتا ہے میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، اس کے ساتھ سزا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تم حق سے دور جا پڑو گے، اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے وَإِن تَلْعُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یا منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، پھر اس بات کا حساب تم سے لیا جائے گا کہ تم نے عدل پر مبنی فیصلے کیوں نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر
اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت مبارکہ کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تحصیل حاصل ہے کہ ایک چیز حاصل ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والے تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، اب انہیں کس ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس کی کئی تعویلات کی گئی ہیں، اور تمام کی تمام تعویلات حق پر مبنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہاں پر ہے یہودیوں سے خطاب کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اور اپنی کتاب پر ایمان لے آئے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ تو اس صورت میں اس آیت کا مصداق اہل کتاب ہوں گے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر ایمان والوں کا اطلاق جو اپنے پہلے انبیاء پر ایمان لا چکے، جیسے یہود کی طرف اشارہ ہے، عیسائیوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم کتاب پر اور نبی پر ایمان لا چکے، اگرچہ اب عقیدے میں بگاڑ ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم کی شریعت کو مان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور ایک تعویل اس کی یہ کی گئی کہ وہ مشرکین جو اپنے بتوں پر ایمان لاتے تھے، ان کے متعلق ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا یہ ہمارے خدا ہیں، الہ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ و رسولہ، بت پرستی کو چھوڑ دو، باطل پر ایمان لانے والو بت پرستی کو چھوڑ دو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ۔ ایک تعویل تو یہ ہے، یہ خطاب یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے، مشرکین سے ہے، اور چوتھا کہ یہ منافقین سے کہا گیا جو ظاہری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور نمازیں مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن دلی طور پر انہوں نے ابھی اسلام کو پسند نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، ان سے کہا جا رہا ہے جیسے ظاہراً ایمان قبول کیا ویسے ہی باطناً بھی ایمان قبول کر لو۔ تو اس صورت میں اس خطاب کا مصداق منافقین ہوں گے، اور اگر اس سے مراد اہل ایمان لیے جائیں، وہ تو پہلے ایمان والے ہیں، اب کس ایمان کا ذکر ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ، یہاں پر استقامت کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان والو جب ایمان لا چکے تو اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہو۔ تمہیں گردش لیل و نہار، زمانے کے حالات، یہودیوں اور عیسائیوں کی افواہیں، منافقین کی ریشہ دوانیاں اور ان کے منصوبے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایمان سے دور نہ کر دیں۔ تو یہاں پر ایمان لاؤ ایمان والو، اس کے مصداق 5 قرار دیے ہیں مفسرین نے۔ میں نے آپ کے سامنے تمام تفاسیر کا مجموعہ پیش کر دیا۔ یہ خطاب عیسائیوں سے ہے، یہودیوں سے ہے، اہل کتاب سے ہے، منافقین سے ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان 5 صورتوں کے اندر اس آیت کا معنی جدا گانا ہوتا جائے گا۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، کس پر؟ آمنوا باللہ، اللہ پر، ورسولہ، رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو ان سے پہلے اتاری، ومن یکفر باللہ، جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسول کا، یوم آخرت کا، وہ ضرور بر ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہاں پر مسلمان ہونے کے لیے کہا گیا کہ جب تم مسلمان ہو گئے تو پھر تمہیں پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ گزشتہ انبیاء پر۔ کوئی شخص یہ کہے یا رسول اللہ میں آپ کو مانتا ہوں، گزشتہ انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا، وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رسول کو مانے گا اس کو رسول کے ہر کلمے کی تصدیق کرنی ہوگی، اور رسول کریم نے گزشتہ انبیاء کی بھی خبر دی اور گزشتہ انبیاء پر اترنے والے کتابوں کی بھی خبر دی۔ تو یہ نہیں کہ میں صرف آپ کو مانوں گا اور آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کی تصدیق نہیں کروں گا، یہ انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایک کو مانا باقی کو نہ مانا، یہی قاعدہ صحابہ کے لیے بھی رہے گا کہ کوئی کہے میں 3 صحابہ کو مانتا ہوں باقی 10 کو نہیں مانتا، باقی صحابہ سے میرا یہ اختلاف ہے، تو گویا اس نے کسی صحابی کو ماننا ہی نہیں، اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوا۔
یہودیوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، فرشتوں کو نہیں مانا، کتابوں کو نہیں مانا، کسی رسول کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے انکار پر سب کے انکار کا معاملہ جوڑ دیا۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز نہ بخشے گا اور انہیں راہ نہ دکھائے گا، نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اس کفر میں بڑھ گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں۔ تو اس آیت کا مصداق ان یہودیوں کو پہلے قرار دیا گیا کہ جو حضرت موسیٰ پر پہلے ایمان لائے، پھر دوسرا کفر کیا کیا، انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، تو یہ ہے کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لائے یعنی توبہ کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے میں یا ان کے سولی چڑھانے کے منصوبے میں جو لوگ شامل تھے وہ یہودی تھے، تو حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، بچھڑے کی پرستش کر کر شرک میں مبتلا ہوئے، پھر ایمان قبول کیا، توبہ طائب ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے لیے بھی ہے۔ یاد رکھیں جب میں مختلف اقوال بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ان آیات کا ان تمام کی تمام تفاسیر کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک کے لیے بیان ہو گئی، یہ اللہ کا کلام ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کلام کا مصداق یہ سارے لوگ ہی ہوں۔ جب رسول اللہ کی ایک بات کے کئی معنی و مفاہیم ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو اس سے زیادہ وسعت اور جامعیت رکھتا ہے۔ تو ایک آیت یہ کہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، وہ ایمان لائے یعنی ظاہری کلمہ پڑھا، پھر ایمان کے بعد کافر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منصوبہ سازیاں اسلام کے خلاف محاذ آئی، پھر ایمان لائے یعنی انہوں نے پھر ایمان کا اظہار کیا، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، تاکہ ان پر احکام مومنین جاری ہو جائیں، پھر کفر میں بڑے اور کفر پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ اور جو شخص کفر پر مر جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ہاں جو شخص مشرک ہو، کافر ہو، ملحد ہو، سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن نے کہا کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلفا، تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دے گا، اسلام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ منافقین دولت، افرادی قوت کے غلام تھے، ان کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ صرف ظاہری چکا چوند، ظاہری ٹپ ٹاپ جو ہوتی ہے، ظاہری جو دنیاوی اسباب ہیں ان کے غلام تھے۔ تو چونکہ کفار کے پاس افرادی قوت بھی تھی، آلات حرب بھی تھے، تجارتی سامان بھی تھا، سب کچھ تھا، تو منافقین کے ہاں ان لوگوں کے ساتھ جڑ جانا ہی عزت کا سامان تھا۔ جیسے آج بہت سے مسلمانوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر ترانے ہیں امریکہ کی تعریفوں کے، یہودیوں کی ترقی کے، عیسائیوں کی دن بدن ہوتی ہوئی ترقی کی طرف ان کی نظریں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ان سے جڑ گیا نہ یہ خود صاحب عزت ہیں، نہ تمہیں عزت دے سکتے ہیں۔ عزت اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت میں رکھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں رکھی ہے۔ کلمہ تمہیں عزت دیتا ہے، قرآن جو منشور حیات ہے وہ تمہیں عزت دیتا ہے، رسول کریم کی غلامی تمہیں عزت دیتی ہے۔ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ جنہوں نے رسول سے وفا کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا رہے، اللہ نے فرمایا
کہ عزت اللہ کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. تو یہ عزت اللہ کے لیے، اور جو اللہ سے جڑ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم سے جو جڑ گئے اہل ایمان، اللہ نے فرمایا عزت ان کے لیے ہے. غیر مسلموں کی ٹھوکروں میں عزت ڈھونڈنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ، جن کے لیے زندگی میں آئیڈیل یہ غیر مسلم اقوام عالم ہے، جن قوموں کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، آج افسوس ہماری نئی نسل ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے. کاش کہ ہم نے انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فیصلے، حضرت ابو بکر صدیق کا روشن تدبر، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی علم وسعتیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے واقعات، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیہ ہونا، صحابہ اکرام کی رسول اللہ سے جانثاریاں، اولیاء کرام کے تقوی اور استقامت کے واقعات اگر ہم نے اپنی ان نسلوں کو بتائے ہوتے تو یقیناً آج ان کا قبلہ کچھ اور ہوتا. یہ غیر مسلموں کے ترانے نب گا رہے ہوتے، آج ان کی زبانوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان اور عظمت کے ترانے ہوتے. تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تربیتوں میں بھی کچھ کمی اور نقص رہا کہ ہم نے اپنی اولادوں کو رسول اللہ کی سیرت سے آشکار نہیں کیا، صحابہ کی زندگیوں سے آشکار نہیں کیا. اگلی آیت مبارکہ، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْقِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. بے شک اللہ تم پر کتابوں میں یہ حکم نازل فرما چکا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والوں سے مراد ہر وہ بد عقیدہ، بد مذہب گروہ مراد ہے جو قرآن کا مذاق اڑائے، رسول اللہ کی حدیث کا مذاق اڑائے. یہاں پر آیت سے مراد صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، نشانیاں ہیں. رسول کریم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قرآن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اولیاء اللہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور صحابہ اکرام بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اللہ نے یہاں پر ہر بد مذہب کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت فرما دی کہ تم ہر اس شخص سے اجتناب کرو جس کا عقیدہ نہ قرآن کے لیے صحیح ہے نہ رسول کریم کے لیے صحیح ہے. ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، بچو ان سے خوب دور رہو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بد مذہب کو سلام کرے، اس سے باکشادہ پیشانی ملے، خوش ہو کر مسکراہٹ کے ساتھ ملے، اس سے ایسی بات سے گفتگو کرے، کسی بد مذہب کے ساتھ اس رویے سے پیش آئے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، تو اس نے محمد مصطفیٰ یعنی مجھ پر اترنے والی چیز کا انکار کیا ہے، اس کی تحقیر کی ہے. یہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے حدیث نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہب کی تعظیم سے منع فرمایا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. قرآن کی سوچ فکر یہ کہہ رہی ہے کہ بد مذہبوں سے دور رہو، اپنی زبان سے ان کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش نہ ہو کہ وہ تمہاری طرف مائل ہوں اور تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے، لہذا اس کو چاہیے وہ دیکھے اس نے کس سے دوستی کی ہے. یعنی جس کا رجحان جن لوگوں کی طرف ہوتا ہے تو گویا وہ ان کے عقائد و نظریات ہی کو بہتر سمجھتا ہے. تو بد مذہبوں کی صحبت انسان کے لیے نقصان دہ. یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی زبردست رد ہے جو صلح کلی کے قائل ہیں. نہیں چھوڑیں جی ہمیں کسی کو کیا کہنا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک، ہم اپنی جگہ پر ٹھیک، ہمیں سب کو مل کر رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ کیسے مل کر رہ سکتے ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے ان کا خاص لقب روافظ ہوگا، میرے صحابہ کے لیے یوں کہیں گے، یعنی ناجائز کلمات کہیں گے. فلا تجالسہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا،
نہ ان کی عیادت کرنا، جب وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرنا۔ یہ فکر کسی عالم دین کی نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ منشور حیات قرآن کریم کی آیت ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آیا۔ تو اس کا مطلب جو صلح کلی کے قائل ہیں، ہمیں مل کے رہنا چاہیے، ہمیں معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا لینی چاہیے، مصلحت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فلا تقعدوا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ جس کو اللہ کا حیا نہ ہو، اس کے رسول کا حیا نہ ہو، رسول کے صحابہ کا حیا نہ ہو، اہل بیت کا حیا نہ ہو، اولیاء کا حیا نہ ہو، قرآن کا حیا نہ ہو، ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا قطعاً ہمیں قبول نہیں ہے۔ آخری آیت الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا علم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا علم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، اور یہ کہ ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا۔ تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ یا منافقوں کی حالت کا بیان ہے، مسلمانوں کو فتح مل جائے تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھتے تھے بظاہر۔ اگر کفار کو فتح مل جائے تو کہتے ہیں ہم تو اندرون خانہ تمہاری مدد بھی تو کر رہے تھے۔ یعنی ایسا شخص جو مفادات دیکھ کر اپنی رائے بدل لے، اپنی پارٹی بدل لے، اللہ نے ان کو منافقین کہا۔ یہ منافقین کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس طرف وقت کا دھارا چل پڑا یہ لوگ اسی طرف ہو گئے، اور ان کا شر اسی لیے زیادہ قرار دیا گیا کہ یہ لوگ ایک پارٹی میں نہیں رہتے جہاں پر ان کو دنیاوی مفادات ہیں۔ جیسے آج کے مسلمان ہیں کہ اسلام کے تمام مفادات اٹھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ عید ہے، بڑی خوشی سے عید مناتے ہیں، ہر وہ سہولت جو اسلام نے ان کو دی ہے اس میں شامل ہیں، لیکن جب اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے یا کسی سخت حکم کی طرف اسلام آپ کو جانے کا کہتا ہے تو پھر آپ وہاں سے دبک کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو منافقین کی باتیں ہیں۔ بس فائدہ حاصل کرو، جہاں کوئی سخت حکم آ جائے وہاں سے پارٹی بدل لو، وہاں اپنے لیے کوئی تخفیف نکال لو۔ اللہ نے آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کافروں کو کوئی راہ نہ دے گا، یعنی کفار مسلمانوں پر فتح نہیں پا سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سی جنگوں میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو نقصان دیا ہے، یہودی مسلمانوں پر غالب آئے ہیں، اور عیسائیوں نے مسلمانوں کی مساجد کو استبل بھی بنایا ہے، اور بہت سے مقامات پر مسلمانوں کو غیر مسلمان حکمرانوں کے جوتے بھی چاٹنے پڑے۔ اس کی سادی سی وجہ یہی ہے، جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے تو امت مسلمہ اس کا خمیازہ ضرور بھگتتی ہے۔ احد کے بیان کو اگر آپ سنیے اور احد کے بیان کی تفصیلات، غزوہ احد کے بیانات کو اگر تفصیل کے ساتھ سمجھیے، یا اس تمام کے تمام جنگ کے حالات کو پڑھیے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی اور اس درے کو چھوڑ کر، پہاڑ کو چھوڑ کر مسلمان نیچے آئے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اصول تو وضع ہوا کہ جب تک مسلمان رسول اللہ کی اطاعت میں رہے، دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑا تو افغانستان کے اندر بھی، عراق کے اندر بھی، چیچنیا کے اندر بھی، برما کے اندر بھی، کشمیر کے اندر بھی، شام کے اندر بھی مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ آیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ مسلمانوں پر کافروں کو کوئی راہ نہ دے گا، یعنی غالب نہیں کرے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب مسلمان خالد بن ولید جیسے ہوں، یہ اس صورت میں ہے جب مسلمان عبیدہ بن جراح جیسے ہوں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے مسلمان ہو، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمان ہو، صدیق اکبر جیسی فکر رکھنے والے مسلمان ہو، عمر فاروق جیسے مسلمان ہو۔ تو یہ ہمارے ایمانوں کے جو لیول ہیں اس لحاظ سے اس حکم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی فکر اور سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا